بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میری مراد ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورے کی جو ہے وہ کنسلٹنسی کی بڑی اہمیت ہے۔ گو کہ ہم اس پہ اتنا عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی نوعیت کا بھی اتنا خاص پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں عرض کی کہ جب کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر مشورہ جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے۔ مشورہ آپ کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور مشورے کے بعد پھر کیا عمل کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج انڈر ڈسکشن ہوں گی۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جب ہماری ول پاور جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جب ہم ایسے ایک پوائنٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم رائٹ اور رانگ کے درمیان جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے ہوتے، ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کنفیوز سی سچویشن ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ اب مشورہ جو ہے جسے کنسلٹیشن کہتے ہیں، یا کسی سے کنسلٹ کر لینا، کسی سے گائیڈ لائن لے لینا، کسی سے رہنمائی لے لینا اس معاملے کے اندر، وہ کیسا ہے اور کس طرح ہم لیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ مشورہ جو ہے لینے والا بھی بڑا اہم ہوتا ہے اور دینے والا اس سے زیادہ اہم ہے۔ جب کبھی بھی آپ سے مشورہ لیا جائے یا مانگا جائے تو آپ کی جتنی بیسٹ نالج ہے، جتنا بہترین علم ہے، جتنی انفارمیشن ہے، جتنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جتنے آس پاس کے حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے دینا چاہیے، کیونکہ پھر جو ہے وہ مشورہ اپنی بہترین سطح پہ آ جاتا ہے۔ اور اگر بنا سوچے سمجھے دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر مشورہ لینے والے کا ہم بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے جس معاملے میں آپ سے مشورہ لیا جائے اس میں آپ کو بہت زیادہ آگاہی اور نالج ہونا چاہیے۔ اگر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ایکسپرٹ یا بندہ دے گا مشورہ تو اس کے نتائج اور کانسیکوینسز کچھ اور ہوں گے۔ اگر جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے، بنا گراؤنڈ ریالٹیز، تعلیم، تجربے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم مشورہ کریں گے تو پھر نتائج اور ہوں گے۔ مشورے کے لیے سب سے جو اگر بیسٹ آغاز ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ گھر کے اندر اپنے تمام افراد سے کرنا چاہیے، فیملی کے اندر وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں ان سے لینا چاہیے۔ پھر جو معاشرے کے اندر ایکسپرٹس موجود ہیں، جو ریلیونٹ فیلڈ کے بندے ہیں، اگر ہم ان سے مشورہ کریں تو ہمیں بہت زیادہ بہتر ملے گا۔ اور اس کا ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اگر ہم جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیں تو وہ بھی بہت بہتر آپ کو جو ہے وہ آرا دیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو ابتدا میں ہی عرض کیا کہ مشورہ لینے کے لیے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس سے ہم نے مشورہ لینا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو کتنا سمجھتا ہے، حالات حاضرہ پہ اس کی کتنی گرپ ہے، انفارمیشن کتنی ہے، اور جس اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو پہ مشورہ مانگا جا رہا ہے اس پہ اگلے بندے کا یہ سارا نالج، جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ ہونا لازمی ہے۔ تو تب پھر جو ہے وہ ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک کہاوت آپ نے یہ بھی سن رکھی ہوگی کہ جب کوئی بھی نظر نہ آئے تو دیوار سے مشورہ کر لو۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو مشورہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں گائیڈ لائن فراہم کر دیتا ہے۔ جب آپ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، آپ نے دوبارہ ٹریک پہ آنا ہے، اپنی منزل کی طرف جانا ہے، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ اول تو کوئی بات پہ ڈیسیژن نہیں لے رہا، یا آپ جو ہے وہ ڈیسیژن کی ول پاور سے جو ہے وہ محروم ہے وقتی طور پر، تو پھر مشورہ ہی وہ کاریگر چیز ہے۔ اور بعض ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بہت غلط جو ہے وہ اپنے انداز پہ ایک ڈیسیژن لیا ہوتا ہے۔ جب ہم مشورہ لیتے ہیں تو ہمارا بہت سا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہیں نقصان کرنے لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر جب ہم اس سے پہلے مشورہ لے لیتے ہیں تو ہم بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ ہم کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے نتائج نہیں پتہ ہوتے، ہمیں وہ ہمارا دوست آگاہ کرتا ہے کہ آپ یہ کام یوں نہ کریں بلکہ ایسے کر لیں، تو ہم پھر نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے موبائل لینا ہے، گاڑی لینی ہے، گھر خریدنا ہے، تو بہت سارے معاملات پہ جو ہے وہ، اور پھر مشورے کے متعلق یہ بھی سن لیجئے کہ ایک فرد سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے پھر ایک ہی آ رہا ہو۔ آپ مختلف 2 4 5 10 بندوں سے لازمی جو ہے وہ مشورہ کر لیں۔ مشاورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔
دنیا میں آج اگر جتنے بھی ڈیسیژن ہو رہے ہیں وہ یونینیمسلی ہو رہے ہیں. وہ ایک بندے کی آراء جو ہے اس کو اتنی، یا دو کی آراء کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی بجوز اس کے کہ 8 یا 10 بندوں کی آراء جہاں ہو. یہی فارمولہ لے کے ملک جو ہے وہ جمہوریتیں قائم کرتے ہیں، یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اور اگر ایک ڈیسیژن ہوگا تو پھر وہ فرد واحد کا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھا بھی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ برا ہوا تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو مشاورت کے حوالے سے بہت زیادہ پسند آئے گا. مشورہ کیسے کرنا ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ساری بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی. تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.